اس لیے آج کا مضمون دراصل خدا کی راست بازی ہے۔ انگریزی میں اسے گاڈز جسٹیفیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو ہم خدا کی راست بازی، خدا کا انصاف، خدا کا عدل، خدا کی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت ہی خاص مضمون ہے، بہت ہی خاص پیسج ہے۔ دراصل کسی وقت ہم اس کتاب کا پورا مطالعہ کریں گے۔ ماضی میں ایک خدا کے خادم نے اس کا مطالعہ کیا تو تقریباً 8 سال اس نے اسی کتاب کو پڑھایا۔ اس کا نام تھا ڈاکٹر مارٹن لوئڈ جونز، اور وہ بھی آخر تک نہ پہنچا اور انتقال ہوا۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 8 سال اگر اس کتاب کے اوپر کسی بندے نے، اور وہ بھی ماہر ترین بندہ دنیا میں جسے کہا جاتا ہے، وہ لگاتا ہے، اور اس نے تقریباً 16 والیومز اس کے اوپر لکھے، تو سمجھ لگتی ہے کہ نہایت اہم ترین کتاب ہے۔ اس باب کا 3 حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ ہے اب باب پہلے سے لے کے چوتھے تک، اور اس میں کیا کیا خاص بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا کی راست بازی کے سامنے کوئی نیک ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے کوئی بھی اپنے اعمال یعنی نیک اعمال کی بدولت جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس لیے خدا کی طرف سے مفت راست بازی بخشی گئی، یہ خدا کی طرف سے ہے، تاکہ اس پر ایمان لا کر جس طرح ہمارا باپ ابراہیم راست باز ٹھہرا خدا کی عدالت میں، خدا کے سامنے، اسی طرح ہم بھی اس پر ایمان لا کر جو خدا نے راست بازی بخشی ہے، جو کفارہ بخشا ہے، اس کے اوپر ایمان لا کر ہم بھی نجات پائیں۔ یہ کفارہ کہاں سے آیا، کون کفارہ دیتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ 4 ابواب ہمیں بتاتے ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ بڑے واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ غیر اقوام نے خدا کے حضور گناہ کیا اور اس لیے وہ سزا کے لائق ہے۔ دوسرا باب اس بات کے بارے میں دلیل دیتا ہے کہ بے شک یہودیوں کے پاس شریعت آئی، اور شریعت ہونے کے باوجود انہوں نے گناہ کیا، اس لیے وہ بڑے گناہ گار ٹھہرے۔ تیسرا باب جس کی آج ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں، اس کے آخری حصہ کی، اس بات کا نتیجہ اخذ کرتا ہے آیات 19 اور 20 میں، کہ 19 اور 20 میں وہ فرماتا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے۔ شریعت جن کے پاس نہیں وہ تو آلریڈی گناہ گار، ان کو وہ بتاتا ہے پہلے باب میں، لیکن اب کیونکہ شریعت رکھنے والے فخر بھی کرتے ہیں تو وہ ان کو پیش کرتا ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا، خواہ یہودی ہوں خواہ غیر قومیں، ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ یہ بات ہے۔ اب جب ہم اس پیسج کو دیکھتے ہیں کہ شریعت کے وسیلہ سے گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ سوچا شاید یہ جا رہا ہو کہ شریعت کے وسیلہ سے ہم بچیں گے، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے انجیل میں کہ دراصل شریعت کا کام کیا ہے، وہ گناہ کی پہچان کرواتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات مشکل لگ رہی ہے سمجھنی،
تو ہم حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور ان سے سیکھیں گے بڑی آسانی سے۔ حضرت آدم جب باغ عدن میں رکھے گئے تو وہ کبھی نہ مرنے کے لیے وہاں پر تھے۔ ان کو دوران ان کی وہاں پر رہائش یہ بتایا گیا کہ جب تم شجرہ ممنوع سے کھاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تم مر جاؤ گے۔ جب حضرت آدم نے اس کو کھایا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ موت کا شکار ہوا۔ اس کے پاس پہلے سے زندگی تھی۔ حکم خداوندی دراصل شریعت کا نام ہے۔ وہاں پر خدا نے ایک حکم کی شریعت بخشی اور وہ اس شریعت کو قائم نہ رکھ سکا۔ جب وہ حکم دیا گیا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب تو نافرمانی کرے گا تو مرے گا۔ نافرمانی دراصل جدائی اور موت کا نام ہے، جسے ہم انتقال بھی کہتے ہیں، دوری، جدا ہو جانا۔ اس میں خدا نے نہیں کہا تھا کہ جب تو نافرمانی کرے گا تو پھر تو نے یہ نیک کام کرنے ہیں، پھر تو آزاد ہو جائے گا، پھر تو رہائی پالے گا، پھر تو نجات پائے گا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے ایک نافرمانی ہوئی، ایک نافرمانی، اور اس کی زندگی کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ پاکیزگی اور نیکی سے بھری پڑی تھی۔ خدا اس واحد شخص سے باتیں کیا کرتا تھا۔ کتنی خوبصورت ذات، ایک نافرمانی کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا۔ اگر نیک اعمال کی بدولت سے جنت سے میں جانے کا سلسلہ خدا ٹھہراتا تو حضرت آدم کبھی بھی جنت سے نہ نکلتے۔ خدا کے حضور ایک نافرمانی دراصل ساری نافرمانی ہے، سارا گناہ ہے، 100% گناہ ہے، اس میں سزا ہی ہے۔ ہمارے نیک اعمال ہمیں کچھ نہیں مدد کر سکتے، لیکن کون کر سکتا ہے؟ خدا۔ وہ بتاتا ہے آدم کو کہ تو کیسے واپس آئے گا۔ اس کو خداوند کے خادمین کہتے ہیں پہلی خوشخبری، اور اس کو یونانی میں پروٹو ایونگلیان کہتے ہیں، یعنی پہلی خوشخبری، پہلی انجیل۔ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری۔ اسی باب میں جس میں اس سے گناہ ہوا، سزا اس کو ملی، اب خداوند یسوع مسیح، خدا باپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اسے بتاتا ہے۔ انجیل اس آیت میں چھپی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اور میں خدا تیرے یعنی شیطان اور عورت کے درمیان، اور تیری نسل یعنی شیطان کی نسل جو سانپ ہے، اور عورت کی نسل یعنی جو عورت کے نام سے کہلائے گا خداوند یسوع مسیح کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوگا اور مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور وہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ جو سانپ ہے، جو شیطان ہے، جو گناہ ہے، وہ اس کو ایڑی پر کاٹے گا، اور مسیح یسوع گناہ کو شکست دے کر قبر سے نکل آئے گا۔ یہ دراصل پروٹو ونگلیم ہے۔ اس کو پہلی خوشخبری بتایا جاتا ہے۔ جب ہم اپنی آیت 21، 22 اور 23 کو پڑھتے ہیں تو دراصل آپ کو پھر اس کو واضح طور پر سمجھنے کی مدد مل سکے گی کہ
جب ہم پڑھتے ہیں کہ کیا فرمایا گیا ہے 21 میں 22 میں اور 23 میں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نبیوں کی یہاں پر بات کی گئی ہے اور کیا یہ بات ہے۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ یہ گواہی جو ہے وہ نبیوں سے ہمیں ملتی ہے، اور اس کی مثال ہمیں پیدائشی کی کتاب میں ہمیں دکھائی جاتی ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ، جب حضرت ابراہیم کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے وسیلہ سے جو دنیا ہے وہ برکت پائے گی اور تیری نسل ستاروں کی مانند ہوگی، تو وہ ایمان لاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا۔ وہ دراصل ہاجرہ سے کے وسیلہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کے بارے میں بات ہے، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا، یعنی اسحاق، وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا، کون؟ خدا، اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا گیا۔ جب میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم باپ ابراہیم کی طرح ایمان صرف لا کر راست باز ٹھہر سکتے ہیں، تو یہ بات ہے۔ اب شاید کوئی مجھے کہے کہ بھائی دیکھیں، آپ نے جو آیت پیش کی ہے اس میں تو خداوند یسوع مسیح کی ضرورت نہیں، اس میں تو کفارے کی ضرورت نہیں، تو آپ کیوں پھر بتا رہے ہیں کہ مسیح یسوع کے کفارے کی ضرورت ہے اور اس کے کفارے کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرا جاتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح خود جواب دیتے ہیں، اور اس کو آپ ضرور سنیے۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ یسوع نے اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا۔ غور کیجئے، مسیح یسوع 2 بہت بڑے الفاظ بولنے جا رہے ہیں، میں ہوں۔ پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ مجھے بتائیں، جب مسیح نے کہا میں ہوں، تو یہاں سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور خروج کی کتاب، توراۃ شریف کی دوسری کتاب، اس کے 3 باب کو ضرور پڑھیے گا۔ وہاں پر حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ مجھے اپنے نام کے بارے میں بتا، مجھے تو بیچ تو رہا ہے میرے لوگوں میں، اگر وہ کیسے میرا یقین کریں گے؟ کیا کس نام سے میں جاؤں؟ تو وہاں پر خداوند باپ، خدا پاک جو ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ میرا نام کیا ہے؟ میں ہوں سو ہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ اس بات سے ہم پتہ چلاتے ہیں کہ جب ابراہیم کو یہ وعدہ دیا گیا تو اس کے وسیلہ سے مسیح کی مصلوبیت اور کفارے کو بھی پیش کیا گیا، اور مسیح کے وسیلہ سے، کیونکہ خدا نے فرمایا تھا کہ تیرے صلب سے، تیرے وسیلہ سے، تیری نسل سے اقوام عالم برکت پائیں گی۔ اور کون حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور جو کوئی ایمان لائے ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو؟ کون کہتا ہے؟ مسیح نے اقوام عالم کو ختم کرنے کے لیے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کسی قسم کی نفرت رکھنے کے لیے نہیں بھیجا ہم کو۔ انجیل مقدس فرماتی ہے کہ ہمیں شاگرد بنانا ہے۔
انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ مسیحی حقیقی ابراہیم کی نسل سے اور اس وعدے کی تکمیل ہے جو پیدائش کی کتاب میں خدا نے حضرت ابراہیم سے کیا تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا متن ہمیں بتاتا ہے کہ نبیوں کی پیشن گوئیاں ہیں۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں انبیاء کرام، زبور اور صحائف انبیاء سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا خدا کرنے جا رہا ہے کہ ان کے گناہ وہ مٹائے گا۔ کون؟ خدا۔ اور یہاں پر آپ حضرت داؤد کے صحیفے میں سے پڑھتے ہیں، زبور 32 اس کی پہلی اور دوسری آیت میں، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ واو! یہاں پر کہیں نہیں لکھا کہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، بلکہ خدا ایسا کرتا ہے۔ حبقوق میں بھی ہمیں اسی بات کو پڑھنے کو ملتا ہے۔ دیکھ متکبر جو اعمال پر فخر کرتا ہے، جو کہتا ہے میں نے کچھ کیا ہے، وہ اس کے بارے میں فرماتا ہے، دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ ابراہیم جو صادق ہے وہ ایمان سے زندہ رہے گا۔ اور اسی آیت کو ہم رومیو پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت میں پیش کرتے ہیں، جب پولس رسول اس بات کے بارے میں روح القدس کی ہدایت سے لکھتا ہے تو وہ بتاتا ہے، جب وہ نبیوں کا ذکر کرتا ہے کہ یہ نبیوں کی گواہی کے وسیلہ سے ہو رہا ہے، تو پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ گواہی جو ہے نبیوں نے دی۔ اب مزے کی بات یہ ہے، ہم جتنی مرضی مسیح کے بارے میں تصدیقیں کرتے چلے جائیں، پیشن گوئیاں بتاتے چلے جائیں، تکمیلیں بتاتے جائیں، اگر مسیح یسوع کا ذکر نہ کریں تو یہ بات پھیکی رہتی ہے، اس میں مزہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہم خداوند یسوع مسیح خود جو کتاب مقدس کو پڑھتے تھے، جو نبیوں کو جانتے اور حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہتے اور ان سب وعدوں کو پڑھتے ہیں، ان کو خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں۔ اور یہ بات میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ خداوند یسوع مسیح اس بات کی خود گواہی دیتے ہیں، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے۔ یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ مسیح یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ہمیشہ کی زندگی ڈھونڈ رہے ہو مگر یہ میرے بارے میں بتا رہی ہے۔ تم شریعت کے وسیلہ سے زندگی ڈھونڈ رہے ہو لیکن یہ میرے بارے میں بتا رہی ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس نہیں آنا نہیں چاہتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیونکہ ایمان لا سکتے ہو، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے۔ کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ کتنی خطرناک بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے واضح، سیدھی اور آسان لفظ میں کتاب مقدس کے بارے میں بتا دیا کہ تم اس میں زندگی ڈھونڈتے ہو، پڑھتے ہو، تلاش کرتے ہو، لیکن یہ میرے بارے میں بتاتی ہے لیکن تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ کیسی حیرانگی کی بات ہے۔ ہمیں یہ بات کچھ سوالات کی طرف لے آتی ہے۔
کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو حضرت آدم کیوں جنت سے نکال دیے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم جو محدود تھا، اس نے لا محدود ذات کے خلاف نافرمانی کی، اور اس کا پھر نتیجہ یہی ہے کہ محدود انسان ہو وہ انسان، اور وہ اس نے ایک گناہ کیا ہو، وہ کبھی بھی اس گناہ کا ہرجانہ فدیہ نہیں دے سکتا، وہ خدا کے سامنے اس کی عدالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے ہو سکتے ہیں خدا کے سامنے کھڑے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے ایک سے زیادہ گناہ کیے، اور آپ جانتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ حضرت آدم نے 40 سال دعا کی، اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ اندازہ لگائیں، اگر اسی منطق کو آپ اپنے اوپر اپلائی کریں، 40 کو آپ ضرب دے دیں جتنے آپ نے آج تک گناہ کیے ہیں، کیا آپ جنت میں اس حساب کے مطابق جا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اسی لیے اگلی آیات ہمیں خدا کے فضل، مفت راست بازی کی نوید دیتے ہیں، مژدہ سناتے ہیں، اور یہ آیات ہیں 24 سے 26۔ مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے، کون؟ خدا، اور جو یسوع مسیح پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں اکثر، اور بڑا ہی اہم جملہ ہے، اور اگر آپ خدا کو جانتے ہیں، اور اگر آپ نے خدا کے بارے میں جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں اس کو نہیں سنا، اس کے بارے میں نہیں سوچا، تو اب آپ کے پاس موقع ہے، آپ سنیں اس کو، سوچیں اس کے بارے میں۔ خدا پاک ہے اور اس کی خوبیوں میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہاں یہ آیت 26ویں ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وہ خود بھی عادل رہے، اس کی خوبیاں، اس کی صفت میں بگاڑ نہ آئے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں دعا کرنے کے وسیلہ سے مجھے خدا معاف کر دے گا، تو پھر اس کے عدل میں بگاڑ آیا۔ پھر حضرت آدم پوچھے گا کہ جناب والا خدا پاک، تو نے مجھے ایک نافرمانی کی وجہ سے بھیج دیا، یہ بندے نے، اس بندے نے تو، اس کو خود معلوم نہیں کہ اس نے کتنے گناہ کیے، تو اس کو معاف کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ حقدار ہوں۔ یہاں پر خدا کی عدالت پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے انجیل مقدس اس بات کو واضح طور پر پیش کرتی ہے کہ یہ خدا کی راست بازی ہے۔ خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی ہے، اور وہ کس میں ظاہر ہوئی ہے؟ خداوند یسوع مسیح میں۔ افسیوں کے خط میں بڑے واضح طور پر اس کو آسان طریقے سے سکھایا گیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ کیا لکھا ہے بریکٹ میں؟ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ اس چیپٹر کو ضرور پڑھیے گا اگر آپ کے پاس موقع ہو۔
ہمیں یہ چیپٹر بتاتا ہے کہ نجات فضل سے ملی ہے اور یہ تحفہ ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. یہ خدا کی طرف سے بخشش ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. یہ کفارہ ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. یہ کیسا کفارہ ہے؟ رومیو اسی چیپٹر کی 25ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا. یہ کفارہ چیز ہے کیا؟ یہ کس چیز کا نام ہے کفارہ؟ کفارہ دراصل ڈانپنے کا نام ہے، چھپانے کا نام ہے. آپ نے حضرت نوح کی اگر کہانی سنی ہو انجیل تورات شریف میں اس کے 6 باب میں، تو وہاں پر خدا نے حضرت نوح کو فرمایا تھا کہ جب تو کشتی بنائے تو اس کے اوپر رال لگانا، یعنی کہ وہ ایسا مادہ ہے، وہ ایسا مٹیریل ہے جب وہ لگایا جاتا ہے تو پانی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. چھپا اس رال کے وسیلے سے اس کو چھپایا گیا تاکہ جو بھی جانے اس میں ہوں وہ بچی رہیں. یہ دراصل خداوند کے کفارہ کے بارے میں علماء کرام کا رائے ہے کہ یہ وہ تصویر تھی. کشتی اور اس کے اوپر لگایا جانے والا جو مٹیریل ہے وہ دراصل خداوند یسوع مسیح کے کفارہ، اس کے خون کی تصویر تھی. اسی طرح ہمیں ہیکل میں بھی خدا کے گھر میں پاک ترین مقام میں صندوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ صندوق کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ اس میں خدا کا عہد تھا. اس میں 10 احکام جو خدا نے خود اپنے ہاتھ سے لکھے، وہ تختیاں تھیں. اس میں ہارون جو کاہن ہے اس کی لاٹھی تھی جس پر خدا نے بادام اور اس کے اوپر پتے لگا دیے اور وہ ایک دم بے جان سٹک جو تھی اس میں جان ڈال دی، اور وہ سٹک وہاں پر تھی، وہ لاٹھی وہاں پر تھی. پھر من تھا جو خدا نے آسمان سے روٹی انہیں بخشی، اور اگر میں بول رہا ہوں تو ضرور آپ حروج کی کتاب میں سے جان سکتے ہیں کیا کیا اور چیزیں تھیں. اس صندوق کو جب خدا کہتا بنا تو اس نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کور، اس کے اوپر ڈھکن اس کا جو ہے وہ بنانا، اور اس ڈھکن کے اوپر، اس کور کے اوپر جو ہے 2 فرشتوں کی جو ہے وہ تو نے تصویر بنانی ہے، وہ مجسمے بنانے ہیں، اور ان کے درمیان یہ فرق رکھنا ہے. اور اس جگہ پر شکائنہ گلوری نازل ہوا کرے گی، خدا کا جلال وہاں پر نازل ہوا کرے گا. اور خدا نے حضرت موسیٰ کو فرمایا تھا کہ میں تمہیں وہاں پر ملوں گا، وہاں پر میں تم سے ملوں گا. اس کی تصویر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس طرح کی ہو سکتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ مصر سے نکلے تھے تو جہاں پر وہ خیمہ لگاتے، خدا کا جلال ایک ستون کی مانند ان کے درمیان اس جگہ پر ٹھہر جاتا، اور جب وہ ستون ختم ہوتا تو پھر وہ آگے چلتے. یہ خدا کی طرف سے سائن تھا. اب کاہن کیا کرتا تھا؟ کاہن سال میں ایک دفعہ پورے قوم کے لیے وہ قربانی دیتا، اور وہ اس برے کا خون کہاں پر چھڑکتا تھا؟ وہ یہاں پر درمیان میں جہاں پر فرشتے ہیں ان کے پروں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر وہ چھڑکتا. وہ جسے انگریزی میں مرسی سیٹ کہتے ہیں، ہم اسے کفارہ بھی کہتے ہیں، کفارہ کی جگہ. اور اس کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ چھپانا، ڈھانکنا. وہاں پر
مسیح کا خون چھڑکا گیا. مسیح کا خون، یہ آیت دراصل بہت ہی گہری ہے. میں آپ کو بڑی آسان طریقے سے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے یسوع کو اپنی راست بازی کو ظاہر کس طرح کیا. اس کے خون کے کفارہ پر ایمان لانے کے ذریعے، اس قربانی پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کفارے کو قبول کرتے ہیں. اور اس کفارے کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو خدا اس کفارے کے وسیلہ سے، جس کے وسیلہ سے مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمیں ڈانپا گیا، ہمارے گناہوں کو چھپایا گیا، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کیا گیا، اس کے وسیلہ سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ خدا کا عذاب بھی دور ہوتا ہے. خدا کی راست بازی اس طرح قائم ہوتی ہے. شاید کوئی کہے کہ مجھے یسوع کے کفارہ کی ضرورت نہیں، اس کے ڈانپنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے اعمال کے وسیلہ سے جنت میں جاؤں گا، میں دعا کے وسیلہ سے جنت میں جاؤں گا. تو اس کا جواب ہم پہلے دے چکے. اگر آپ ایسا کر کے جائیں گے تو حضرت آدم آپ سے پہلے پھر خدا سے سوال کریں گے کہ میں کیوں نکال دیا گیا جب کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ گنہگار ہے. اگر پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں ماننا چاہتے، نہیں سمجھنا چاہتے، تو آپ ضرور موسٹ ویلکم، آپ مسیح کا کفارے کا انکار کر سکتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس طرح لوگوں نے اس دن جب صلیب آیا اور صلیب سے ڈر کر انہوں نے کشتی میں اپنی پناہ نہ لی، ان کے ساتھ انجام کیا ہوا؟ وہ مر گئے. اگر آپ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو خدا کا کلام آپ کو روکتا نہیں، آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی تصدیق عبرانیوں کی کتاب میں ہمیں بڑے واضح طور پر ملتی ہے کہ یہ مسیح یسوع، کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ کیسے یسوع مسیح کا خون پھر ادھر گیا، کیونکہ وہ صلیب پر وہاں موئے تھے بالکل ہیکل کے باہر، کیسے یہ سب کچھ ہوا؟ تو عبرانیوں کا مصنف ہمیں واضح طور پر اس بارے میں بتاتا ہے. وہ لکھتا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تار اور کامل تار خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، آسمان کی بات کر رہا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک بار داخل ہو گیا اور کیا کروائی؟ ابدی خلاصی، جو خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر اور اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ اس کے خون کے وسیلہ سے میں بچایا گیا ہوں، میرے گناہوں کو ڈانپا گیا ہے، میرے گناہوں کا کفارہ ہوا ہے، اس کو کیا ملے گی؟ ابدی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون، جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرو. یہ بات ہمیں مجبور کرتی ہے اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ مسیح یسوع کے علاوہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آدم کے ایک گناہ کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیا گیا. وجہ یہ نہیں تھی کہ آدم کے پاس نیک ایمان نہیں تھے، اس کے پاس ہم سمجھ سکتے ہیں نیک ایمان تھے. وجہ یہ تھی کہ اس نے گناہ جو ہے وہ
لامحدود، جس کی حد نہیں، اس ذات کے خلاف، خدا کے خلاف گناہ کیا، اور اس کے خلاف ایک گناہ لامحدود گناہ ہے۔ کوئی بھی انسان جو محدود ہے وہ ہمیں اس گناہ سے چھڑا نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت آدم نے جب گناہ کیا، نافرمانی کی، تو خدا کے پاس مٹی تو تھی، خدا ایک اور آدم بنا لیتا۔ جب خدا ایک اور آدم بنا لیتا تو وہ آدم گناہ سے پاک تھا، پہلے آدم سے اچھا تھا، لیکن کیا وہ لامحدود تھا؟ اور جواب ہے نہیں، وہ بھی آدم ہی کی طرح کا انسان تھا، فرق یہ تھا کہ اس سے نافرمانی نہیں ہوئی تھی۔ اب ضرورت کس کی؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب ضرورت جو ہے وہ ایسے انسان کی تھی جو انسان بھی ہو اور لامحدود بھی ہو۔ اس لیے کلام مقدس ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ ابتدا میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اگر آپ اس بیٹے کو جانتے ہیں جس کا ذکر ابھی یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں نے بتایا، وہ بیٹا کیسا ہے اس کے بارے میں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں بڑے واضح طور پر یوحنا ہمیں بتاتا ہے انجیل مقدس میں کہ وہ کون ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا میں سے ہے۔ لوکا کو سوال کرتی ہے حضرت مریم کہ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، میں کیسے بیٹا پیدا کروں گی؟ تو جبرائیل فرشتہ فرماتا ہے کہ روح القدس کی قدرت سے، یعنی کہ یہ جو ذات پیدا ہونے والی ہے، یہ جو انسان یسوع مسیح بن کے آیا، یہ بدن جس میں یسوع مسیح کو ہم پاتے ہیں، یہ انسان بن کے آیا، لیکن اس میں کلام مقدس فرماتا ہے کہ الوہیت کی ساری مموری مجسم ہو کر سکونت کر دیا، تاکہ وہ خدا کے سامنے ہمارا کفارہ بن سکے، تاکہ وہ سزا جو آپ کو آپ کے گناہوں کی وجہ سے ملنی تھی اس کا ازالہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں آیات 27 سے 31 خوبصورت بات بتاتی ہیں کہ کیا ہم ان باتوں سے کیا پھر ہم شریعت کو رد کر رہے ہیں؟ کیا شریعت کا یہاں پر کیا کردار ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے 27ویں آیت، پس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش نہیں۔ فخر نیکی مال کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا ایمان کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے ایمان کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے، ایمان سے نہیں، ایمان سے۔ کیا خدا صرف یہودیوں کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ اگر شریعت کو ہم رد کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، مسیح یسوع کہتے ہیں کہ متی کی انجیل 5ویں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں کہ میں شریعت کو منسوخ کر دیتا ہوں، نہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں آیا۔ اگر مسیح یسوع اس کو منسوخ کر دیتے ہیں تو ان کے کفارے کا مقصد نظر نہیں آتا، ان کے آنے کا مقصد ہمیں پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح یہ فرما کر کہ میں شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، میں نبیوں کے صحیفوں کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ توریت، زبور، صحائف انبیاء کا مسیحا، نجات دہندہ
دنیا اور بنی نوع انسان کا کفارہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اب آپ اس کو رد کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو رد کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ابدی خلاصی ہوئی۔ یہ سوال آپ پر ہے۔ آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب جانتے ہیں تو آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی عقل والا شخص اس بات کو قبول کرے گا کہ وہ گناہ گار ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس گناہ سے کیسے نجات پاتے ہیں؟ آپ اپنے اعمال سے نجات پانا چاہتے ہیں؟ آپ اس صلیب سے خود تیر کے جانا چاہتے ہیں؟ خود اس صلیب کے سامنے اس موت کو عبور کرنا چاہتے ہیں، یا اس شخصیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں جسے خدا نے بھیجا کہ اس کے کفارہ کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں، اس کے کفارہ کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی مل سکے، اس کے کفارہ کے وسیلہ سے ہم جہنم اور ابدی موت سے بچ سکیں؟ یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ کیا فیصلہ کریں؟